الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیے. صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش، بانیان کے مرحومین کے گناہوں کی بخشش، بالخصوص وہ مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. بانیان کی صحیح کوشش، حاضرین کی حاضری، بندہ حاضر کی ڈیوٹی، مجلس اعلیٰ کی قبولیت کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی. ان مجلسوں کے وارث آیت اللہ، بقیت اللہ، نعمت العظمیٰ، امام المتقین، قلب یوسف زہرا سرکار قائم آل محمد کے ظہور کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر. الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا عابد قاسم محمد صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اس عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ النور کی 54 نمبر آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا۔ کل بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، اس آیت کو آیہ خلافت کہا جاتا ہے، اور اس آیت کو اپنا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 دنوں میں خلافت الہیہ کے بارے میں تذکرہ کیا جا سکے۔ تو جو احباب کل کی مجلس اعلیٰ میں شریک نہیں تھے، انہیں اپنی گفتگو میں شامل کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جتنے بھی منصب ہیں جن کو منسوب کیا گیا ہے خدا کی طرف، جس طرح کی نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے اور خلافت، توجہ ہے نا آپ کی، یہ جتنے بھی منصب ہیں، منصب الہیہ، جب یہ منصب خدا کی طرف سے ہیں تو پھر انتخاب کا حق بھی فقط خدا کو ہے۔ اسی حوالے سے یہ گزارشات پیش کی تھی کہ خداوند متعال نے اپنی لاریب کتاب میں لفظ انتخاب کو اصطفاء کہا ہے کہ چن لینا۔ ان منصبوں کے لیے خدا نے جس کو بھی چنا ہے، یا وہ مصطفیٰ بندے ہیں یا مرتضی بندے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی۔ اس کے لیے پہلی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی تلاوت کی تھی کہ اللہ نے آدم کو چنا ہے، نوح کو چنا ہے، آل ابراہیم کو چنا ہے اور آل عمران کو چنا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں دوسری آیت مجیدہ تلاوت کی تھی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ نے ملائکہ سے چن لیا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہیں سارے فرشتے لیکن سارے چنے ہوئے نہیں ہیں۔ الملائکۃ والعدل، اس کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ 4 فرشتوں کو اللہ نے چنا ہے بذریعہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ارسال کرنا، پیغام پہنچانا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، جن 4 کو اللہ نے چنا ہے ہیں سارے معصوم لیکن مرتبے میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے ذکر لوگوں کا نہیں، پہلے ذکر ملائکہ کا کیا چناؤ کے حوالے سے، اور اس لیے کیا تاکہ قیامت تک دنیا کو یہ بات علم میں رہے کہ اللہ جب بھی چنتا ہے معصوم ہی چنتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی۔ اب اسی حوالے سے گفتگو میری شروع ہو چکی ہے کہ خلافت کے حوالے سے خلیفہ چننا، منتخب کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی۔ پھر اس کے معنی پہ بھی گفتگو کریں گے، خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، خلیفہ کیوں ضروری ہے، کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کب کسی کو کوئی اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، کوئی اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی قبیلے کا سربراہ بوجہ بڑھاپا اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے پائے، خاندان کے کام حل نہ کروا سکے، کسی کے ہاں بوجہ بڑھاپا
یا نہ جا سکے، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ ساری برادری کو جمع کر کے اپنا ایک جانشین بناتا ہے، اور بنانے کے بعد کیا اعلان کرتا ہے کہ جب تک مجھ میں جوانی تھی، توجہ ہے آپ کی، چلنے پھرنے کے قابل تھا، تب تک معاملات میں دیکھتا رہا، اب چونکہ بڑھاپا ہے، عمر ڈھل رہی ہے، تو وہ سارے معاملات میں پہلے کی طرح نہیں کر سکتا، لہذا مجھے جانشین کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ وہ ہے جس میں کیفیت نہیں پائی جاتی، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، توجہ ہے آپ کی، سعادت آل محمد فرماتے جس میں تغیر و تبدیلی آ جائے وہ خالق نہیں رہتا۔ جب اس میں یہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ جوانی بڑھاپا، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ہاں اب دوسری کیفیت، بوجہ بیماری انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے، پھر اس کو جانشین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خالق ہے مخلوق نہیں۔ مرد وہاں سوچنا بھی کفر ہے، کیوں؟ وہ جسم نہیں رکھتا، جسم رکھے محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رکھتا۔ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں؟ نہ بوڑھا ہو سکتا ہے نہ بیمار، توجہ ہے آپ کی۔ ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جانشین بنا رہا ہے اس نے وقت گزارا ہے اپنے قبیلے میں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نہ میں بوڑھا ہوں نہ میں بیمار ہوں، میں اپنا جانشین ان کے سامنے بناؤں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ فقط مجھے ہی مان رہے ہیں، نہیں پیچھے رہ گئے، یا جس کو میں بنا رہا ہوں اسے بھی مان رہے ہیں۔ اب آ جائیے پہلی گفتگو کا پہلا لفظ، ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے مستخلف۔ مستخلف کسے کہتے ہیں میرے جوان بھائیوں؟ جو بنانے والا ہو، توجہ ہے آپ کی۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جسے مستخلف بنائے۔ نہیں مثال دیتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، بزرگ بہتر سے بہتر کوشش کریں۔ ایک ہے مستخلف، ایک ہے خلیفہ، ایک ہے خلیفہ۔ مستخلف کون ہے؟ جو بنا رہا ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ جس کو بنا رہا ہے، یعنی پیچھے چلنے والا۔ اللہ نے کہا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہے خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے چلنے والا۔ آدم سے پہلے انسان ہے کوئی نہیں، بھائی نہیں پیچھے رہ گئے، تھوڑا بیدار ہو جائیں۔ خلف، لفظ خلف، اس پہ توجہ رکھیے گا، کل کی گفتگو آج کی اس سے مربوط ہو رہی ہے۔ خلف، اس سے خلیفہ، مفتی صاحب خلف پیچھے چلنے والا۔ آدم سے پہلے انسان تھا کوئی نہیں، یہ کس کے پیچھے ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ یہ کہیں، ذرا رک جائیں۔ خلف کہتے ہیں پیچھے چلنے والا، جیسے قوم عاد سے کہا اللہ نے کہ ہم نے قوم نوح کو غرق کیا، اس کی نابودی پہ تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ کسی کی نابودی پہ نابود ہو جائے پھر جانشین بنانا، کیا ان کے پیچھے؟ خلف سے ہوا، خلف کہتے ہیں پیچھے چلنے والا۔ اللہ فرما رہا ہے انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں تجھے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب اس سے پہلے انسان ہے ہی کوئی نہیں، خلیفہ کس
کا، بھائی اس کی نسل سے انسان ہے، چلنا نسل آدم سے ہے، خلیفہ جنوں میں سے نہیں ہے، جن تھے، ملائکہ تھے، توجہ ہے آپ کی، لیکن ان سے نہیں، جاہلوں فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، پیچھے چلنے والا۔ اب اگر یہ تصور کریں کہ اللہ اپنے لیے بنا رہا تھا، یہ انسان تو آدم سے پہلے تھا کوئی نہیں، انسان ہوگا ابو البشر کے بعد، تو پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ اپنے لیے بنا رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ خلیفہ ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، اگر اللہ اپنے لیے بنائے تو پھر اللہ ہوگا آگے، آدم ہوگا پیچھے، جب وہ آگے ہوگا تو پیچھے کون ہوگا؟ جب خدا آگے ہے تو پیچھے خدا نہیں ہے، لہذا پھر جانا پڑے گا۔ کون تو کامگان مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے تھے 14، یہ تھا پیچھے چلنے والا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ قبلہ پہلے ان دو کا نظام مخفیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے نور محمد کو خلق کیا، پھر اس نور کے دو حصے کیے، ایک کو مصطفیٰ کہا، ایک کو مرتضیٰ کہا، پتہ چلا آدم ہے ان کے پیچھے۔ لیکن تھوڑا سا رک جائیں، مستخلف، خلیفہ، خالفہ۔ مستخلف کون ہے؟ جو بنا رہا ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ جو بن رہا ہے۔ یہ بیچ میں خالفہ کیا ہے؟ مثال دور کی نہیں، اسی بارگاہ کی دیتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ مولانا تھے بلوچستان کے، توجہ ہے آپ کی؟ میرے علم میں آیا کہ 35 برس انہوں نے مومنین اور ادارے کی خدمت کی، توجہ ہے آپ کی؟ اب بوجہ بڑھاپا، موضوع ربط میں آ رہا ہے، بوجہ بڑھاپا وہ خدمات انجام نہیں دے سکتے، وہ جانے لگے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور مولانا کو نامزد کیا۔ اب جسے امام راتب نامزد کرے وہ ہوگا خلیفہ، امام راتب کیا ہوگا؟ مستخلف۔ امام راتب کہتے ہیں مصلی کا وارث، جو مصلی پہ کھڑا ہو، جو نماز پڑھا تو اسے کہتے ہیں امام راتب۔ امام راتب تھے وہ قبلہ، بوجہ بڑھاپا جانے لگے، انہوں نے کہا میں یہاں پہ کسی کو جانشین بنا، کسی کو خلیفہ بنا، توجہ ہے؟ انہوں نے دوسرے عالم کا انتخاب کیا، اب اسے لا کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ میں جا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کب آئیں گے؟ ملنے آؤں گا، نماز پڑھانے نہیں۔ ملاقات ہو سکتی ہے لیکن اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب کیا؟ جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے یہ بھی پڑھائے گا۔ اب سوال کریں فوراً کہ قبلہ یہ مولانا ہے، نہ اس نے عبا پہنی، نہ اس نے قبلہ قبا پہنی، نہ مخدوم صاحب انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے، جنہیں کو نامزد کرتے تھے مفتی صاحب۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا قبلہ آپ تو جا رہے ہیں، جسے پیچھے جانشین بنا رہے ہیں، کیا یہ بھی آپ جیسا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ آپ نے نامزد کرنے کے فوراً بعد پہلا سوال
قبلہ جسے چھوڑ کر جا رہے ہو کیا جی آپ جیسا ہے؟ مولانا پوچھے کیوں؟ کہا ہم نے لینی ہے نماز، ہر ایرے غیرے سے نہیں۔ بھائی 1400 سال بعد آپ کو سمجھ آ گئی کہ جسے جانشین چھوڑو وہ چھوڑنے والے جیسا ہوتا ہے۔ بھائی پیچھے رہے، جو چھوڑ کر جا رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ اس جیسا۔ انہوں نے کہا بھائی ہاں مولانا ہے، قوم کا فاضل ہے، نجف کا فاضل ہے، ابھی لباس میں نہیں۔ کیوں؟ میں جو ہوں میں جاؤں گا لباس پہن کے کھڑا ہوگا۔ اب بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا، زندگی میں امامت بعد میں آئی، نبوت پہلے تھی۔ امامت کا سورج طلوع ہونا ثابت کرتا ہے نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب چھوڑ کے مولانا چلے گئے، 2 دن نہ گزرے 10 بندے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک مولانا ایک کو چھوڑ کر گیا، 10 بندوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے ایک اور بندے کا ارینج کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ توجہ رکھیے گا، جسے مولانا چھوڑ کر کے 2 دن نہ گزرے 10 بندوں نے ایک اور بندے کا انتخاب کیا۔ اسے بازو سے پکڑا مصلی کے پاس، جو مصلی پہ کھڑا تھا اس کے گلے میں کپڑا ڈالا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا پڑھا لکھا مجمع، کہا آپ ہٹ جائیں، اب نماز نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے مولانا چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں یہ پڑھائے گا۔ اب جسے لوگوں نے چنا وہ ہے خلیفہ۔ بھائی چپ کر گئے ہو، محنت سے پانی پھیر دیا، نعرہ حیدری۔ مخدوم صاحب مجھے پتا نہیں تھا، ہم اصل میں پنجاب میں پڑھنے والے بندے ہیں تو وہاں ایک کام کرتے ہیں ہم، مجھے نہیں پتا تھا یہاں کشمیر میں سارے مجھے ہی کرنا پڑیں گے، داد بھی خود ہی دینی ہے، پڑھنا بھی خود ہے۔ جسے لوگ بنائے وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ نماز خلیفہ کے پیچھے ہوتی ہے، دین خلیفہ سے لیا جاتا ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر روکنا پڑ گیا، تھوڑی سی توجہ کا طلبگار ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے مولانا کو حق ہے مصلی پہ نائب کا، لیکن انتظامیہ نہیں دیتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی کیونکہ میں بھی امام راتب ہوں، میں بھی جماعت کرواتا ہوں، میں بھی نماز جمعہ پڑھاتا ہوں، اکثر ایسے ہوتا مجلس کے لیے جانا پڑا، ایک بندے کو نامزد کیا، 10 دن میری جگہ پہ آپ 3 ٹائم نماز پڑھائیں گے، دوسرے دن فون آ گیا، کس کا؟ چیئرمین کا۔ توجہ چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں نتیجے تک لے کے جانے کے لیے۔ مولانا اب چلے گئے، جی چلا گیا، خیریت سے پہنچ گئے، جی الحمدللہ۔ پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ جی فلاں کو۔ بہتر نہیں تھا وہ ہوتا؟ میں نے کہا اس کو چھوڑا، وہ کہہ رہے ہیں بہتر نہیں تھا وہ ہوتا۔ اگر تجھے مجھ سے بہتر کا پتا ہے تو پھر مصلی پہ تو کیوں نہیں؟ ہائے ہائے بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر یہ علم تیرے پاس
تو پھر مسلح پہ تو کیوں نہیں؟ یہ مسئلے حل کیے ہیں خدا نے. نبی کو بھی حق نہیں دیا اس نے. توجہ، کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا نائب خود بنائے. توجہ ہے، بہت بڑی بات ہے. میرا پڑھا لکھا مجمع، کسی نبی کو بھی حق نہیں کہ وہ جانشین خود بنائے، وہ خلیفہ خود بنائے. یہ منصب الہی ہے. یہ بھی جیسے رسالت منصب ہے ویسے خلافت ہے، جیسے نبوت منصب ہے ویسے خلافت ہے، جیسے امامت ہے ویسے ہی خلافت ہے. کسی نبی کو اختیار نہیں وہ اپنا نائب خود بنائے. بناتا وہ ہے، نبی فقط دکھاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں پھر چڑھتے ہیں قرآن کی طرف. نبی کو بھی حق نہیں دیا اس نے کہ وہ اپنا نائب بنائے. کسی پیغمبر کو اس نے حق نہیں دیا کہ وہ اپنا نائب خود بنائے. پڑھیے قرآن. ایک پیغمبر ہوئے 1,24,000 پیغمبر، سب کی اسماء قرآن میں نہیں ہیں، لیکن جن کے ہیں مسلمانوں کے ان کے بھی یاد نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے کہ والدہ کے ختم کے لیے مولانا کو دعوت دی گئی کہ آئیے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجیے. مولانا گھر کے کونے میں بیٹھ کے چائے مل گئی، کھانا مل گیا، مفتی صاحب قرآن مجید پڑھا، دعا کی، کھانا کھایا، گھر والوں کے لیے کھانا اٹھایا اور چلے گئے. تیسرے دن بیگم گھر میں جھاڑو لگانے لگی. توجہ چاہتا ہوں، میں نے کل کہا تھا مقصد کی بات ہوگی، لطیفہ نہیں. جھاڑو دیتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ 100 روپیہ ہم نے رکھا تھا وہ نہیں مل رہا. کہاں رکھا تھا؟ جہاں مولانا تھے. ان کے بعد کوئی بچہ بھی نہیں گیا. اب شوہر کیا کہہ رہے؟ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لہذا بہتر ہے بات جہاں ہے وہیں دفن کر دو. سال گزرا، پھر اماں جی کا ختم. پھر مولانا کو بلایا کہ قبلہ آئیے قرآن پڑھیے اور دعا کیجیے. مرغی بھی بن گئی، حلوہ بھی بن گیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب جیسے ہی مولانا گھر میں داخل ہوئے، صاحب خانہ کبھی مولانا کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے حجرے کو. اب جہاں پہ جب بیٹھے تو شوہر کو بلایا کہ بات میری وہی ہے، 100 روپیہ. توجہ ہے آپ کی؟ اس نے کہا تو بات نہیں کرے گی، میں اپنے طریقے سے کروں گا، نماز بھی بچ جائے، 100 بھی مل جائے. توجہ ہے؟ ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ مولانا لے کے ہے 100 روپیہ. توجہ ہے آپ کی؟ جیسے مولانا بیٹھے، قرآن کھولنے سے پہلے قرآن اوپر رکھا ہوا ہے. کہا مولانا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بس ایک ابہام تھا. کیا؟ جی پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو یہاں بیگم کا 100 روپیہ پڑا ہوا تھا، وہ نہیں ملا. توجہ ہے نا آپ کی؟ کہتے مولانا نے رونا شروع کر دیا. ہم صاحب خانہ نے دیکھا مولانا رو رہے ہیں. کہا کہ قبلہ بات اب تینوں کے درمیان ہے، پہلے 2 کے درمیان میاں بیوی، اب تیسرے آپ ہیں. آپ روئے نہیں، 100 روپیہ ہم نہیں لیتے آپ سے. مولانا نے کہا بات 100 کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. اس نے کہا اس میں ایمان کیا؟ فرمایا 100 پڑا تھا، میں نے کہا کہ کہیں گر نہ جائے، میں نے قرآن میں رکھ کے قرآن بند کر دیا. تعجب ہے سال پورا ہو گیا آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس وجہ سے یہ رمضان المبارک سے گفتگو روک رہا ہوں.
پہنچانا. نوجوان اصل آپ کتاب سے متوسل ہو جاؤ. اگر بقا چاہتے ہو، دشمن کامیاب تب ہے جب جوان علم سے دور ہو جائے. ہماری سب سے معتبر کتاب قرآن کے بعد کون سی ہے؟ قرآن کے بعد سارے بولیں. نہیں ابھی مجھے تک آواز نہیں آئی. یہ بتاؤ کبھی پڑھی ہے؟ اچھا 240 خطبے امیر المومنین کے جو مفتی جعفر صاحب قبلہ نے نہج البلاغہ جی انشاءاللہ وہی بات کرنے لگا ہوں. 240 خطبے توجہ سے سماعت فرمائیے گا، پھر ربط پہ آئیں گے. قرآن نے ہر خشک و تر کا ذکر کیا ہے. خلافت معمولی بات ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن علم تب ہوگا جب اسے پڑھو گے. 240 خطبے. 17 رمضان کو میں ایک کتاب خریدنے کے لیے قبلہ نسخہ کوئی اور تھا، میں کتب خانے پہ گیا، کیا دیکھا کہ نہج البلاغہ پڑی ہوئی ہے. کھوجی راستہ خود ڈھونڈتا ہے. ہم ہیں آل محمد کے دروازے کے کھوجی. راستے ہمیں سارے پتا ہیں کہ دشمن کس راستے سے گھس سکتا ہے. میں نے کہا یہ کتاب لینی ہے، لینی اور گیا تھا. 700 روپے کی کتاب خریدی. میں نے کہا رسید بنا دو. رسید بنوا کے لیے 1.5 مہینہ اصل کو پڑھا پھر نقل کو. وجہ یہ ہے بظاہر نقل بھی اصل جیسی بنانے کی کوشش کی. جب اس میں دیکھا تو 40 خطبے علی کے غائب تھے. توجہ ہے آپ کی؟ کتنے خطبے؟ 40. جو مکتوبات امیر المومنین تھے، جو مولا کائنات نے خط لکھے تھے ہاتھ سے، وہ بھی گئے. جو لکھے ہیں وہ بھی مولا نے اور فرمایا، لکھا ہوا کچھ اور ہے. ایک کارنر میٹنگ بولائی ہے ہمارے ادارے کہ دیکھو یہ بہت بڑی تکلیف ہے، یہ ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ کتاب گھروں میں جائے گی، جو نسل پڑھے گی علی ان کے تابع تھے. تو جوان ہو کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہمیں نہیں کہیں گے علی تابع تھے، تم کیوں نہیں مانتے؟ جب علی نے خود لکھوا دیا، پڑھ دیا، تو ہم نے سی سی پی او راولپنڈی سے رجوع کیا. وہاں سے کافی مباحثے کے بعد پھر ہمیں ریفر کیا گیا ہماری اپلیکیشن کو ڈی ایس پی خانہ بارش خان کو. وہاں پہ بات ہوئی. 3 دن مباحثہ ہوتا رہا. 3 دن اصل بھی تھی نقل بھی. وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے کہ یہ چھاپی نہیں ہے. رسید بھی تھی، سٹیمپ بھی موجود تھی. 3 دن ڈاکٹر تصدق حسین جس ظالم نے یہ تحریف کی ہے اس سے مباحثہ ہوتا رہا. آخر میں کیا کہتا ہے کہ میری عمر ہے 92 سال، لہذا میں روزانہ تھانے میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا تیری ٹانگیں ہیں قبر میں، فتنہ تو تم نے بنا دیا ہے، لہذا چھوڑیں گے نہیں. الحمدللہ وہ باقی باتیں بیٹھک میں ہوں گی مفتی صاحب کے گھر میں. جو بات بتانا چاہتا ہوں، رومیل پبلیکیشن، کس نام سے؟ رومیل پبلیکیشن، یہ ادارے کا نام ہے. رائٹر کا نام ڈاکٹر تصدق حسین. اللہ اور آل محمد کی نصرت سے 3 دن کے بعد آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا کتاب کو بیان کروا کے اٹھا، ادارے کو سیل کروا کے اٹھا. فقط اتنا نہیں، انہوں نے کہا کتاب بھی بیان، ادارہ بھی سیل. ہمیں
تحریرن ہوئی ہے، مراسل بھی تحریرن ہونی چاہیے، لکھوا کے اٹھے۔ مقصد کیا ہے؟ دشمن جس ذات پہ آپ کو لڑا رہا ہے وہ ہے علی کی ذات۔ علی وہ نقطہ اعتدال ہے، جو اس سے آگے گیا وہ بھی گمراہ ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہے۔ اب آپ نے اپنی صفوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا لباس پہن کے کوئی علی کو تو نہیں بھوک رہا۔ اگر کسی کے پاس یہ نسخہ موجود ہو، 500 نسخے لکھے انہوں نے، جس میں 436 ہم نے ضبط کر کے اپنے ادارے میں لے آئے، باقی بک چکے ہیں۔ اگر کہیں سے ملے تو مجھ تک پہنچا دے، مفتی صاحب، مخدوم صاحب مجھ تک پہنچا دے، پھر بیچنے والا جانے اور شاہ جانے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آئیے اصل نتیجے تک کہ حق کسی پیغمبر کو بھی خدا نے نہیں دیا کہ وہ اپنا نائب خود بنائے۔ حضرت اسماعیل نبی، کیونکہ وہ ان کا ذکر قرآن میں ہے لیکن عمومی طور پہ محافل میں، مساجد میں ذکر نہیں ہوتا۔ جالوت بادشاہ کے زمانے میں یہ پیغمبر تھے۔ ذہن میں رہے کہ حق نبی کو بھی نہیں ہے۔ جماعت کے کچھ افراد حضرت اسماعیل پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے نبی جالوت بادشاہ ہم پہ ظلم کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ پیغمبر نے پوچھا، پھر کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین بنائیں جس کی اقتدا میں ہم اس کے ظلم کے خلاف جہاد کریں۔ آئے جس نیت سے تھے، پتہ ان کو بھی تھا کہ ظالم کے ظلم کے خلاف جہاد خلیفہ ہی کرتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جہاں ظلم ہو وہاں بولتا خلیفہ ہی ہے۔ پیغمبر چپ ہو گئے۔ اب دوسرے دن پھر وہی گنے چنے افراد، اللہ کے نبی ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ کسی کو جانشین بنائیں، ہم ظالم کے ظلم کے خلاف اس کی معیت میں چل کے لڑنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں پیغمبر پھر چپ۔ تیسرا دن ہوا، پھر جماعت وہی افراد کھڑے ہوئے، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اللہ کے نبی ہمیں آج تیسرا دن ہے، آپ کسی کو نائب بنائیں، اس کی معیت میں ہم ظالم کے ظلم کے خلاف جہاد کریں۔ پڑھیے قرآن۔ نبی نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ نائب میں بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پھر کون بنائے گا؟ کہا جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے خدا سے کہیں، ہم اس کے ظلم سے تنگ ہیں، ہم جہاد کریں گے تیرے جانشین کی معیت میں۔ پیغمبر نے کہا، خدایا امت ظالم کے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آتف غیبی سے آواز آئی، میرے نبی یہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ میرے نبی یہ لڑنے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا 3 دن ہو گئے، یہ کہہ رہے کسی کو بنا۔ فرمایا لڑنے والے اور ہیں، یہ دعوے دار ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بنا۔ ہمارے پھر کیا ارادہ ہے؟ اب سنیے گا جملہ۔ فرمایا کہ بنانے کا قانون ہے، اس قانون میں ان میں سے کوئی پورا نہیں اترتا۔ ہمارے پھر کس کو بنائیں؟ وہ تو اصرار کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پوچھے نا کہ کس کو بنایا، ظاہر ہے تم سے پوچھیں گے۔ جب تم نے کہا خدا بنائے گا
तो आप पूछेंगे कि बनवाया है या नहीं? मालिक पूछेंगे, फरमाया फिर इनसे कह देना कि तालूत जो मेरे चचा का बेटा है, अल्लाह ने उसको मेरा जानशीन बनाया है। तवज्जो होगी आपकी, पता नहीं लुत्फो करम इस रिश्ते में क्या है। हारून भी मूसा के चचा का बेटा, तालूत भी इस्माइल के चचा का बेटा, मुर्तजा भी मुस्तफा के चचा का बेटा। खा जाओ, जाके उनको बता दो अल्लाह ने तालूत को नामजद किया है। तवज्जो है आपकी? अच्छा, वापस आए, महफिल लगी, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। फिर वो बंदे, अल्लाह के नबी हमने कुछ गुजारिश की थी, क्या पूछा है? पैगंबर ने फरमाया हाँ पूछा। अब वो जो 9-10 बंदे थे उनके चेहरे खिलो थे। अब 10 आए इकट्ठे थे, लेकिन ख्वाहिश सारे रखते थे। तवज्जो है आपकी? 10 भी किसी एक पे जमा नहीं थे। यार चुप कर गए हो, मखदूम ने मेहनत पे पानी फेर दिया। 10 थे, एक पे फिर भी इत्तेफाक नहीं। 10 के 10 का इस्तेमाल। सारे खड़े हो गए, कि बिस्मिल्लाह किसको बनाया है? फरमाया तालूत को। आए हाय, फिर तो जनाबे नहीं उठ गए। किसको बनाया है? फरमाया तालूत को। अब कहने लगे क्यों बनाया है? भाई पढ़िए कुरान। लतीफा ने पूछा किसको बनाया? फरमाया तालूत को। अब फौरन जुमला, क्यों बनाया है? कहा तुमने मांगा नहीं था। तवज्जो है आपकी? मैंने तुम्हारे कहने पे कहा, तो अल्लाह ने कहा कि तालूत को जानशीन बनाओ। अब अगला जुमला सुनने के लायक है। वो क्या कह रहे हैं कि क्यों बनाया? पैगंबर ने फरमाया तुमने मांगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि दौलत भी हमारे पास उससे ज्यादा है। तालूत से दौलत भी जुमला ज्यादा, और फिर क्या कहा? अफरादी कुव्वत भी ज्यादा, यानी हमारे खानदान में बंदे ज्यादा हैं। तवज्जो है आपकी? हमारे खानदान में क्या है? बंदे भी ज्यादा, दौलत भी ज्यादा। फिर फरमाया फिर भी तालूत। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? अब 2 बातें बताने के बाद, जी दौलतमंद भी हम, तालूत के पास दौलत थोड़ी है, हमारे पास ज्यादा है। बंदे भी हमारे खानदान के ज्यादा, इसके थोड़े हैं। पैगंबर ने फरमाया कोई बात नहीं, फिर भी तालूत ही है। अब अगला जुमला सुनिए। उन्होंने हजरत तालूत को दरमियान में खड़ा किया। 5 बंदे इधर, 5 बंदे इधर, दरमियान में तालूत। अब क्या कहा पैगंबर से? देखें इससे काद भी बड़े हैं। तवज्जो है आपकी? किसी महफिल में किसी ने कहा था, हाय हाय समझ गए हो, यानी तू हमारे दरमियान ऐसे है जैसे लना के नून का सिरा है। क्या है? अच्छा जी, दिल राजी है। खजारी तू हमारे साथ ऐसे, देखना मेरी तरफ, जैसे लना का नून की दरमियानी हिस्सा, लाम भी बड़ी, नना की अलग, बीच में छोटा सा नून का सिरा। खजारी तू हमारे दरमियान ऐसे है जैसे नून का सिरा। उन्हें पता नहीं था ये लिसानुल्लाह है। अब माहौल बना है मेरे पढ़ने का, मजलिस अब शुरू हुई है, क्योंकि आप बोल पड़े हैं। जब आप बोलेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। यानी आप लन्ना के
مولا نے مسکرانا شروع کیا. ایک بندے نے کہا تو نے تو تنزیہ کہا تھا, بیٹا ابو طالب کا مسکرا رہا ہے. پوچھا یا علی کیوں؟ فرمایا ٹھیک ہے آپ کے مطابق میں نون کا سرا ہوں, اگر اس نون کو نکال دو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کہا لا, اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دین سے 14 کی ولایت نکال دو. بندے ادھر, درمیان میں طالوت کو دیکھا پیغمبر سے, دیکھیے ہمارے قد بھی بڑے ہیں. پہلے کیا کہا؟ دولت بھی زیادہ. جوان بولے دولت بھی زیادہ, افرادی قوت بھی کیا؟ ہاں دولت بھی زیادہ, افرادی قوت بھی زیادہ, پھر کہا قد بھی بڑے ہیں. فرمایا جس نے اس کو بنایا ہے اس کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اشرا شروع ہو چکا ہے. کہ جس نے طالوت کو میرا خلیفہ بنایا ہے اس کے نزدیک یہ معیار نہیں جو تم نے بنایا ہے. دولت کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے, بندے زیادہ پیچھے نہیں آؤ, یہ خلافت کا معیار نہیں ہے. قد بڑے بڑے ہوں یہ معیار نہیں ہے. پڑھیے قرآن, جب پیغمبر نے کہا نا یہ تینوں باطل ہیں, آئے ہائے جو 3 معیار تم نے بنائے ہیں یہ تینوں باطل ہیں. اس نے کیا معیار بنایا؟ اب پڑھیے قرآن. قرآن کہہ رہے پیغمبر نے فرمایا کہ اس نے جو معیار بنایا فَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. پڑھیے قرآن. فَزَادَهُ بَسْطَةً, توجہ, فِي الْجِسْمِ. کیا کہا کہ نہ دولت معیار, نہ افرادی قوت معیار, اچھا جی نہ قد بڑے معیار. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اپنی امت میں اس سے زیادہ شجاع کوئی نہ ہو. بھائی اللہ نے جو معیار بنایا ہے خلافت کا, پہلا اس جیسا بہادر کوئی نہ ہو, دوسرا اس جیسا عالم کوئی نہ ہو. اب کائنات میں نظر گھما کے بتا, علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بھائی قرآن پڑھو, روایت نہیں, قرآن. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. طالوت سے بڑا بہادر کوئی نہیں, اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. وَلَن تَجِدَ اللَّهُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں, جو پہلے کے لیے ہے وہی درمیانے کے لیے ہے, وہی آخری کے لیے ہے. اللہ قانون بناتا ہے, یوں ٹرن نہیں لیتا. اس سے بڑا عالم کوئی ہے تو لے آؤ, اس سے بڑا شجاع ہے لے آؤ. کہتے چپ کر کے بیٹھے. کہا نہیں, معیار دولت نہیں, قد نہیں, افرادی قوت نہیں, علم اور شجاع. توجہ ہے آپ کی؟ علم
اور شجاع. ایک بندے نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ ہم جب بھی پوچھتے ہیں، جہاں پوچھتے ہیں، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. جو سوال کرو، خوش کا کرو، دار کا کرو، زمین کا کرو، آسمان کا کرو، آپ کو فخر سے سر اٹھانا چاہیے. علی امام وہ ملا ہے آپ کو جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے. یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، یہ 1400 سال پہلے کیا ضرورت پیش آئی تھی مفتی صاحب ابو طالب کے بیٹے کو یہ کہنے کی سلونی سلونی قبل ان لا تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں. علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے. کیوں کہا؟ وہ علی تھا، علی کو پتا تھا 1400 سال بعد آسمان پہ جانے والا، چاند پہ قدم رکھنے والا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں نے قدم رکھ کے نیل راستے ڈھونڈے ہیں. علی 1400 سال پہلے یہ کہہ کے بتا رہا راستے ہیں. اچھا ہاں کہ جو پوچھو جہاں پوچھو جہاں پوچھو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا نے فرمایا پھر کہیں حسرت ہے، کبھی تو کہیں دیکھ کر بتاتا ہوں یا پوچھ کر بتاتا ہوں. میرے مولا نے ایک سوال کیا، دیکھوں تو کہاں، پوچھوں تو کس سے؟ بھائی پوچھا وہاں جاتا ہے جو اس سے زیادہ عالم ہو. میرے مولا نے جب یہ کہا پوچھوں تو کس سے، دیکھوں تو کہاں، اس نے کہا جی کبھی تو. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5. میرے مولا نے فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ. اچھا مولا نے فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ابل حسن اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں. کا مسئلہ تم نے حل کر دیا. جس طرح انگلیاں تیرے سامنے ہیں، کائنات علی کے سامنے ہوتی ہے. لیکن میرے بزرگوں اور جوان بھائیوں، جس علی کو خدا نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہے، رجب 28 آدھی رات کو اس کی بیٹیاں روتے ہوئے مدینہ سے نکلی ہیں. ہاں بڑے تحمل سے سن کے جملہ کہ علی کی روتی ہوئی بیٹیاں. میں نے روایت میں پڑھا عبداللہ نامی بندہ بنی ہاشم کے محلے کے قرب میں رہتا تھا. صاحب مطالعہ افراد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. جو حویلی تھی نا بنی ہاشم کی، اس کے قرب میں نام لکھا ہے عبداللہ. آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے. پھر سنیے، اگر آپ نے رونا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا. کتنا بہرا؟ کہتے ہیں آسمان پہ جب بجلی کڑکتی ہے نا، یہ بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتا تھا. 28 رجب کو چیخ مار کے رو کے کہتا ہے مجھے بتاؤ گھر میں کون مرا ہے.
سامنے آئے، آ کے کہا کہ تو بادل گرجنے کی آواز نہیں سنتا تھا، یہ کہتا ہے یہ عورتیں کون رو رہی ہیں؟ فرمایا ہمارے گھر میں نہیں، یہ بطول کی زینب رو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم من السیدہ۔ عزادارو حسین قبر رسول پہ بیٹھے تھے، یا ولید کا قاصد آیا، کہ حسین ابن علی دربار میں بلایا ہے۔ عزادارو میرے مولا نے فرمایا تو چل، حسین آتا ہے۔ چلتے ہوئے حسین گھر میں آئے۔ یہ روایت ہے زینب بنت علی، کتاب کا نام ہے مقتل کی کتاب۔ ماں کے بعد حسین گھر سے نکلتے نا، جب تک واپس نہیں آتے تھے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی۔ عزادارو دروازے پہ سیدہ نے دیکھا نا بھائی کی پیشانی پہ پسینہ، تڑپ کے جملہ کہا حسین کیا ہوا؟ غریب رو کے کہتے ہیں امت نانا کی مدینہ میں رہنے نہیں دے رہی۔ حسین کیا ہوا؟ کہا دربار بلایا ہے۔ جب کہا نا دربار، سیدہ فرماتی ہیں حسین پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے قاصد سے کہا ہے تو چل، میں آتا ہوں۔ عزادارو جن کے ذہنوں میں کربلا ہے سنیے گا، جب کہا نا میں آنے کا وعدہ کر آیا ہوں، تڑپی ہے اونو محمد کی ماں، رو کے کہتی حسین یہ وہی دربار نہیں ہے جہاں ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی؟ میرے مولا نے فرمایا ہاں وہی ہے۔ اب تڑپی ہے عالیہ، ناظرہ یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کے کہتی ہے کہاں ہے میرا عباس؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حضرت عباس بنی ہاشم کے جوان، مختصر کر دوں گا۔ حضرت عباس کو دیکھا نا، قریب آ کے کہا عباس محمد کی امانت تیرے حوالے، اس پہ آنچ نہ آئے۔ عزادارو ہاشمیوں کے درمیان دائیں سجاد ہے، بائیں عباس، درمیان میں حسین، پیچھے اکبر، اولو محمد۔ ہاشمیوں کے جوانوں کے درمیان چلتا ہوا حسین دربار کے دروازے پہ پہنچا۔ میرے جملہ کہا، میرے مولا نے وہاں پہ فرمایا کہ سارے رک جاؤ۔ حضرت عباس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے نہ بیٹے آئیں گے نہ بھائی آئیں گے۔ عزادارو اس سے بڑی وفا کیا پڑھو؟ حسین نے قدم اٹھایا یا پیچھے آہٹ سنی، مڑ کے دیکھا ام البنین کا بیٹا عباس تو نہیں رکا؟ فرمایا جو بھائی تھے وہ کھڑے ہیں۔ مولا میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اجرکم من السیدہ، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوم کے کہا نہیں تو میری کمر کا زور ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرے مولا نے کہا عباس مدینہ میری مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مطمئن ہو کے کھڑا ہو جا۔ عباس پھر بھی اگر میں تکبیر بلند کروں دروازہ خیبر سے وزنی نہیں ہے، تو علی کا بیٹا ہے۔ عزادارو باہر کھڑے تھے، باتیں ہوئی، کسی ظالم نے اشارہ کیا کہ حسین اکیلا ہے، سر قلم کر دے۔ عزادارو قلم کا نام آیا، حسین نے کہا اللہ اکبر۔ عزادارو دروازے کا کھلنا تھا، 18 ہاشمی جوان، عباس کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی، حسین کے قریب آگے کہتے مجھے اس بندے کا نام بتا اور جس نے میری زندگی میں تیرے قتل کی بات کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو پہلا صبر حسین نے کیا، کہا چپ غازی، عباس جنگ نہیں لڑنی۔ عزادارو کہتے ہیں عباس زمین پہ بیٹھا، سجاد نے اٹھایا،
تو بھی زندہ تھا اور میرے حسین کے قتل کے چرچے. مولا اتنا بتا میں زینب کو کیا جواب دوں گا؟ عزادارو واپس نکلے نا، خدا کی قسم کبھی اتنا سخت نہیں پڑا. لیکن منظر کیا ہے؟ آج ترتیب بدلی ہوئی ہے. پہلے حسین مدینہ میں چلتے تھے، اب پرانے عزادار ہیں. منظر کیا ہوتا تھا؟ سر جھکا ہوا. آج دربار سے نکلے، ترتیب بدلی ہوئی ہے. کبھی مدینہ کی اس گلی کے در و دیوار، کبھی اس کی در و دیوار. رو رو کے کہہ رہے ہیں نانا کے شہر تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. عجلکم علی اللہ. عزادارو آگے گھر میں میرے مولا نے فہرست بنانا شروع کی. سیدہ زینب پاک ہیں، شقیقۃ الحسین. جب کہا نا میں وطن چھوڑ دوں گا، اب سنیے گا جملہ. حسین نے کہا نا عالیہ میں وطن چھوڑ دوں گا. یہ بیعت مانگتے ہیں، یہ بات مانگتے ہیں. پھر فرمایا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے بڑے حوصلے سے سن لیا. جب یہ سنا نا عالیہ نے تڑپ کے کہتی ہے حسین پھر زینب کیا کرے گی؟ عزادارو جب کہا نا پھر زینب کیا کرے گی، یہ پہلا جملہ حسین نے کہا میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں. زینب اگر تیرا شوہر اجازت دے تو پھر ساتھ لے جاؤں گا، اگر اجازت نہ دے پھر حسین نہیں لے کے جائے گا. اب تڑپی ہے اونو محمد کی ماں، کہتی حسین جلدی نہ کرنا. حسین میں جاتی ہوں اجازت مانگنے. حسین مل گئی نا اجازت، زینب تیرے ساتھ جائے گی، ورنہ زینب کا جنازہ پڑھا کے جانا. عجلکم علی اللہ. عزادارو سیدہ چلتے ہوئے کہاں آئے؟ جہاں بستر پہ عبداللہ. عزادارو حیا اجازت نہیں دیتا کہ سوئے ہوئے شوہر کو زینب جگائے. کہتے ترتیب بدلی. جانا صاحب کے جملے ہیں. سر کی طرف عالیہ کھڑے ہوئے، سوچا عبداللہ بیدار نہیں ہو رہے، حسین تیاری میں ہے. عزادارو زینب کی آنسو عبداللہ کے چہرے پہ پڑے. تڑپ کی آنکھیں کھولی، دیکھا نا روتے ہوئے. پہلا جملہ کیا کہا عبداللہ نے؟ کاش موت میرے بس میں ہوتی، پڑھنے سے پہلے جان دے دیتا. سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا نا عبداللہ نے. عزادارو سینہ پیارا نہ کرنا. عبداللہ نے پہلا جملہ کہا زینب یہ بتا عباس زندہ ہے؟ یار بڑے مان تھے نا حضرت عباس پہ. سیدہ نے کہا میرے عباس کو خیر ہے. عبداللہ کہتے پھر رو کیوں رہی ہے؟ تڑپ کے کہتی میرا حسین وطن چھوڑ رہا ہے. عجلکم علی اللہ. چچا کا بیٹا میں اجازت مانگنے آئی ہوں. اب سنیے گا جملہ. عبداللہ نے کہا میں نے روکا کب ہے؟ یاد کر زینب جب تیرا اور میرا عقد ہوا تھا، میرا چچا علی مجھے الگ لے گیا، میرے سامنے کھڑے ہو کے کہا عبداللہ میری زینب کا کوئی حق مہر نہیں. میں نے کہا چچا کیوں؟ فرمایا حق مہر یہی ہے کوئی 28 رجب ہوگی میرا حسین وطن چھوڑے گا. عبداللہ میری زینب کو نہ روکنا. جزاکم اللہ. سیدہ راضی ہو جائے. آ گیا ہے مجلس کا وار. یہ روحانیت بتاتی ہے 24 سال کا ضعیف بھی آ گیا ہے. عزادارو مل گئی نا اجازت. سیدہ بلا تشبیہ سانس لے لو. عالیہ نے بیٹیوں کو لیا. مفتی صاحب چلتے ہوئے گھر کے اندر تبرکات کا صندوق کھولا. ایک جلا ہوا برقع. یار سوال کرو نا سید